بہت زمانے پہلے کی بات ہے، ایک خوبصورت سلطنت میں ایک لالچی بادشاہ رہتا تھا۔ وہ بے حد امیر تھا۔ اس کے خزانے سونے، جواہرات اور ہیرے سے بھرے ہوئے تھے، مگر اپنی پیاری شہزادی سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ شکار کے لیے جنگل گیا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک پری کے لمبے سنہری بال درخت کی شاخوں میں الجھ گئے ہیں اور وہ بہت پریشان ہے۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کی۔ پری نے شکر گزار ہو کر کہا، نیک دل بادشاہ، میں تمہاری ایک خواہش پوری کر سکتی ہوں، جو چاہو مانگ لو۔ لالچی بادشاہ کے دل میں فوراً خیال آیا، اگر ہر چیز کو چھونے سے وہ سونا بن جائے تو میں دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بن جاؤں گا۔ اس نے کہا، میری خواہش ہے کہ جس چیز کو میں چھوں۔ پری نے مسکرا کر کہا، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ بادشاہ خوشی سے محل واپس لوٹا۔ راستے میں اس نے ایک پتھر اٹھایا، وہ فوراً سونے کا بن گیا۔ پھر اس نے درخت کو چھوا، وہ بھی سونا بن گیا۔ بادشاہ خوشی سے ہنستا جا رہا تھا۔ محل پہنچ کر شہزادی دوڑتی ہوئی آئی اور بولی، ابا حضور۔ بادشاہ نے مسکرا کر اسے گود میں اٹھانے کے لیے بازو پھیلائے، اور اگلے ہی لمحے شہزادی سونے کی مورتی بن گئی۔ دخ! بادشاہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ روتا ہوا بولا، پری، میری بیٹی کو واپس کر دو، مجھے سونا نہیں چاہیے۔ مگر پری کہیں نظر نہ آئی۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے پورے ملک میں اعلان کر دیا، جو کوئی اس پری کو ڈھونڈ کر میرے پاس لے آئے گا، میں اسے پورا خزانہ دوں گا اور اپنی شہزادی کی شادی اسی بہادر سے کروں گا۔ یوں ایک نئی تلاش کا آغاز ہوا، جہاں ہر شخص پری کو ڈھونڈنے نکلا، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ سونا پانے کی چاہ میں بادشاہ اپنی سب سے قیمتی دولت، اپنی بیٹی، پہلے ہی کھو چکا تھا۔ اڑتی اڑتی یہ خبر دور پہاڑوں کے دامن میں بسے ایک چھوٹے سے گاؤں تک جا پہنچی۔ وہاں ایک بہادر نوجوان رہتا تھا، جس کا نام سلار تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد وہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ایک جھونپڑی میں پہاڑ کی چوٹی کے قریب زندگی گزار رہا تھا۔ جب سلار نے سنا کہ بادشاہ نے اعلان کیا ہے، جو شخص پری کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے پورا خزانہ اور شہزادی کا ہاتھ انعام میں دیا جائے گا، تو اس کے دل میں امید کی ایک چمک جاگ اٹھی۔ اس نے سوچا، اگر میں پری کو ڈھونڈ نکالوں تو نہ صرف اپنی بہن کے لیے بہتر زندگی بنا سکوں گا، بلکہ شاید شہزادی کو بھی اس کے سونے کے قید سے آزاد کر سکوں گا۔ وہ پری کے بارے میں سوچتا سوچتا دریا کے کنارے جا پہنچا۔ وہاں ماہی گیر اپنے جال پانی میں ڈال کر مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ قریب ہی کچھ تاجر اپنے جہازوں کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سلار نے کان لگا کر سنا۔ ایک تاجر دوسرے سے کہہ رہا تھا، کیا تمہیں معلوم ہے، ہر چاندنی رات میں یہاں ایک چاندی کی پری آتی ہے۔ وہ دریا کے پانی میں نہاتی ہے، نرمی سے رقص کرتی ہے، اور جب چاند ڈھلنے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ غائب ہو جاتی ہے۔ دوسرے تاجر نے لرزتے لہجے میں کہا، اسی لیے اب کوئی شخص رات کے وقت دریا کے کنارے نہیں آتا۔ جو کبھی قریب گیا وہ اگلی صبح تک لوٹ نہ سکا۔ یہ سن کر سلار کی آنکھوں میں تجسس کی چمک ابھری۔ اس نے دل میں ٹھان لیا، میں کل رات خود وہاں جا کر دیکھوں گا کہ یہ چاندی کی پری حقیقت ہے یا افسانہ۔ یوں اندھیری رات کے سناٹے میں جب سب اپنے گھروں میں سو چکے تھے، سلار تنہا دریا کے کنارے جا پہنچا، جہاں ہوا میں ہلکی سی روشنی اور جادو کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اگلی رات جب چاند دوبارہ چمکنے لگا، سلار دریا کے کنارے واپس آیا۔ پانی پرسکون تھا، مگر فضا میں اب بھی وہی جادوئی چمک گھلی ہوئی تھی۔ اچانک دریا کے بیچ چاندی کی لہریں اٹھیں اور وہی حسین پری نمودار ہوئی۔ اس کے بال چمک رہے تھے، آنکھوں میں اداسی تھی، مگر چہرے پر نرمی اور سکون۔ پری نے نرمی سے کہا، تم پھر آ گئے انسان، اب کیا تلاش ہے تمہیں؟ سلار نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں۔ مجھے بادشاہ کی بیٹی کو ٹھیک کرنا ہے اور تم ہی میری آخری امید ہو۔ پری نے کچھ لمحے خاموش رہ کر گہرا سانس لیا، پھر دھیرے سے بولی، میں جانتی ہوں تم کیوں آئے ہو، لیکن تمہیں حقیقت سننی ہوگی۔ کوہ قاف کا ایک جن مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔
जब मैंने इनकार किया तो उसने गुस्से में आकर मेरा एक पर तोड़ दिया, वो पर जिससे मैं उड़ सकती थी, और मेरी ताकतें भी उसी के साथ कमजोर हो गईं। उस जिन ने मुझे जमीन पर फेंक दिया और तब से मैं दिन के वक्त जंगल के दरख्तों में छुप कर गुजारती हूँ और रात को इसी दरिया में नहाकर अपनी रूह को सुकून देती हूँ। परी की आवाज लर्ज गई, मगर उसने खुद को संभाला। अगर तुम मेरा वो पर वापस ला दो तो मैं अपनी तमाम ताकतें वापस हासिल कर सकती हूँ। फिर मैं बादशाह से उसका जादू तोड़ लूंगी और शहजादी भी ठीक हो जाएगी। सल्लार ने पुरज़म लहजे में कहा, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा पर वापस ला कर रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कोहे काफ के अंधेरों से ही क्यों न गुजरना पड़े। परी की आंखों में पहली बार रोशनी झलकी। उसने चांदनी से एक छोटी सी बोतल निकाली जिसमें नीले रंग की नरम चमक थी। ये मेरे ख्वाबों की रोशनी है, ये तुम्हें अंधेरों में रास्ता दिखाएगी। लेकिन याद रखो सल्लार, जिनका दिल जहर से भरा है, सिर्फ सच्चाई ही उन्हें शिकस्त दे सकती है। ये कहकर परी आहिस्ता आहिस्ता चांदनी में तहलील हो गई। दरिया पुरसुकून हो गया, मगर हवा में एक नया वादा गूंजने लगा। सल्लार नीली रोशनी वाली बोतल को सीने से लगाए लंबे सफर पर निकल पड़ा। चंद दिन वो घने जंगलों से गुजरता रहा, कभी पहाड़ों पर चढ़ता, कभी नदियों को पार करता। दिन की धूप में वो घोड़े पर सवार होता और रात को सितारों के नीचे सस्ता लेता। मगर आज वो बहुत थक चुका था, भूख से निढाल और नींद से बोझल। शाम ढल रही थी कि अचानक दरख्तों के पीछे से एक खूबसूरत महल नजर आया। उसकी दीवारें चांदी की तरह चमक रही थीं और खिड़कियों से नर्म रोशनी बह रही थी। सल्लार हैरान हुआ, यहाँ बियाबान में महल? मगर भूख ने उसे सोचने का मौका ना दिया। वो घोड़े से उतरा, दरवाजे के पास गया और आहिस्ता से दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने एक हसीन लड़की खड़ी थी। उसके बाल रेशम जैसे, आंखें शहद की तरह गहरी और मुस्कुराहट में अजब जादू। वो बोली, आओ शहजादे, तुम थके हुए लगते हो, खाना तैयार है, तुम्हें भूख लगी होगी। सल्लार ने हल्की सी हैरत के साथ अंदर कदम रखा। लंबी मेज पर सुनहरी बर्तन सजे थे, जिनमें खुशबूदार खाने भाप बनकर उठ रहे थे। उसने शुक्र अदा किया और खाना खाने लगा, मगर जैसे जैसे निवाले उसके हल्क से उतरते, एक अजीब सा बोझ उस पर तारी होने लगा। आंखें बोझल हो गईं, सांस नरम हो गई और आवाजें धुंधला गईं। लड़की मुस्कुराई, उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल शक्ल में आने लगी। इसके बाल सांपों की तरह बल खाने लगे, आंखें सुर्ख हो गईं और आवाज बदलकर करख्त हो गई। आखिरकार मैंने सच वाले इंसान को कैद कर लिया।